अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैट्रिक्स ज़ूम इन के एक और एपिसोड के साथ हम हाजिर हैं। हमारा आज का मौजू बराह रास्त जुड़ा हुआ है वज़ीर आज़म इमरान खान के ख़िलाफ़ तहरीक अदम एतमाद, और इस हवाले से बहुत शोर व गुल है पूरे पाकिस्तान में। एक हैजान किसी कैफियत है, कई लोग तशन्नुज किसी कैफियत से गुजर रहे हैं, परेशान भी हैं, और ज़ाहिर है उसकी बहुत सारी वजूहात हैं, मुल्क के हालात, इस ख़ित्ते के हालात। अब सोमवार के रोज़ से सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन की एक पिटिशन पे सुप्रीम कोर्ट में समाअत भी शुरू हो रही है, और उसका ताल्लुक़ बराह रास्त उस जलसे से है जो वज़ीर आज़म 27 मार्च को इस्लामाबाद के डी चौक में करना चाहते हैं। ज़ाहिर लग रहा है कि इस जलसे को रोकने के लिए ये पिटिशन दायर की गई है। इसको हम जांचने की कोशिश करते हैं आईन की रोशनी में। जो तहरीक अदम एतमाद है, इसकी वोटिंग के दौरान वो लोग जो पीटीआई के टिकट पे मुंतखब हुए थे, क्या वो अखलाकी तौर पे और आईनी तौर पे अपनी पार्टी के रहनुमा के ख़िलाफ़, यानी लीडर ऑफ द हाउस के ख़िलाफ़ वोट दे सकते हैं? वोट देने के मजाज हैं? क्या ये वोट उनका अपना है, इस अंदाज में इस्तेमाल हो सकता है? तो एक बुनियादी बड़ा एक आईनी कानूनी सवाल है, इस पे चहमे गोइयाँ हो रही हैं। तो इसीलिए हमने सोचा आपकी मुलाकात और आपको सुनवाते हैं एक माहिर कानून, एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट अल्ताफ़ जावेद साहब की गुफ्तगू। उनका नुक्ता नज़र क्या है आर्टिकल 63A के हवाले से और तहरीक अदम एतमाद में उन लोगों के हवाले से जो पीटीआई के टिकट पे मुंतखब हुए, लेकिन अब पब्लिकली कुछ और कह रहे हैं। वला आलम आखिर में क्या होगा, लेकिन इस वक्त हम अगर इस आईनी नुक्ते पे तवज्जो मरकूज़ करें तो अल्ताफ़ साहब शुक्रिया, आपने मैट्रिक्स मैक के लिए वक्त निकाला है। ये बताइएगा कि इसकी कानूनी हैसियत क्या होगी उस वोट की जो पीटीआई के नाम पे लिया गया, मगर अब वो किसी और के पलड़े में जाना चाहता है। इमदाद साहब, ख्वाजा अहमद तारिक रहीम साहब ने 92 में बेनज़ीर साहिबा की गवर्नमेंट का डिसमिसल जो है वो चैलेंज किया था। 12 मेंबर बेंच के सामने वो केस रखा गया था। 12 मेंबर बेंच में उन्होंने उस वक्त पे फ्लोर क्रॉसिंग को कैंसरियस वाइस के नाम से जो है वो तशबीह दी, और उसमें जस्टिस शफीउर रहमान साहब ने अपना एक नोट लिखा जिसमें उन्होंने बड़े क्लियर अल्फाज में कहा जो इंडिविजुअल है वो पार्टी पॉलिसी के खिलाफ नहीं जा सकता। अगर उसको इतना ही शौक है कि वो पार्टी पॉलिसी के खिलाफ जाए तो वो सबसे पहले अपनी मेंबरशिप शेड ऑफ करेगा, चाहे अपने आप को री इलेक्ट करवाए। तो उसके बाद उन्होंने कहा कि इस तरीके से वो नीट एंड क्लीन वापस आ जाएगा, क्योंकि उन्होंने कहा कि आपका जो इलेक्टर है, यानी कि जो आपका वोटर है, उसको तो काफी अरसे के बाद चांस मिलता है। से अगर 5 साल टर्म रहती है असेंबली की, तो उसको तो 5 साल के बाद चांस मिलेगा। इस दौरान हम उसको उसकी डिफेक्शन की बेसिस पे ग्रो करने का मौका नहीं दे सकते। अच्छा, आर्टिकल 63A हो या 1962 के पॉलिटिकल पार्टीज एक्ट का सेक्शन 8 हो, हमेशा एक ही बात जो है वो रीइंफोर्स की गई है थ्रू वेरियस एनेक्टमेंट्स फ्रॉम टाइम टू टाइम कि ये पार्टी की पॉलिसी होगी, बेसिकली पार्टी का वोट है। मैं यही पूछना चाह रहा था कि बहुत बड़े बड़े हमारे जय्यद वकला हैं जिनका, और हमारे बड़े जो अपोजिशन के रहनुमा, उनका भी ये कहना है कि अदम एतमाद के वोट में ये लोग हिस्सा ले सकते हैं, उन पे कोई कतगन नहीं है। आप तो उसकी बराह रास्त नफी कर रहे हैं। मैं जी बिल्कुल बराह रास्त नफी कर रहा हूँ, क्योंकि आपका आर्टिकल 63A 3 इंस्टांसेस प्रोवाइड करता है: इलेक्शन ऑफ द प्राइम मिनिस्टर और सीएम, वोट ऑफ कॉन्फिडेंस और नो कॉन्फिडेंस। तीसरा है आपका फिस्कल बिल। आप पार्टी पॉलिसी के अगेंस्ट उसमें वोट ही नहीं दे सकते, आपको पार्टी बताएगी कि आपने वोट देना है। अब हमारे पास जो है वो कुछ लोग क्या चाह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि कभी एक दफा जुर्म हो लेने दे, उसके बाद सजा दें। तो अगर हम सादा तरीन कॉमन पैरेलेंस में समझना चाहें, आपने क्यों ट्रैफिक पुलिस वाले को खड़ा कर रखा है? वो इसीलिए खड़ा कर रखा है कि वो आप लोगों को रेगुलेट करे। आपने कवानीन बना रखे हैं
آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ آرٹیکل 63A ہمارے آئین کا وہ ایک ٹریفک پولیس آفیسر کی حیثیت ہے اس کی. اتنا سخت گیر ٹریفک پولیس آفیسر اس نے کلیئر کٹلی بتا دیا کہ آپ پارٹی پالیسی کے خلاف ووٹ نہیں دے سکتے. جب ایک بیسک پرنسپل طے ہو گیا ہے کہ آپ پارٹی پالیسی کے خلاف ووٹ نہیں دے سکتے تو اگر آپ پارٹی پالیسی کے اگینسٹ جاتے ہیں یور ووٹ وڈ بی نل اینڈ وائٹ. لیکن ابھی سپریم کورٹ میں بھی حکومت ایک ریفرنس لے کے جا رہی ہے اور اس میں میرا خیال ہے کہ کچھ اس طرح سے زبان استعمال کی جا رہی ہے کہ آرٹیکل 63A کی لیٹر اینڈ اسپرٹ کو دیکھا جائے, صرف لیٹر کو نہ دیکھیں. عام آدمی کو یہ ہم کیسے سمجھائیں گے کہ اس سے مراد کیا ہے؟ اچھا جی, لیٹر اینڈ اسپرٹ سے مراد یہ ہے جو اس وقت گورنمنٹ کہنا چاہ رہی ہے. گورنمنٹ چاہ رہی ہے پارٹی بالادستی. دیکھیے ایک بندے کو ہم نے اپنے ٹکٹ پہ منتخب کروایا ہے, اس کو جو ہے وہ ہمارے ساتھ وہ چلتا آ رہا ہے. اب وہ اگر ہماری بات نہیں مان رہا تو ہمیں جو ہے وہ رائٹ ہونا چاہیے کہ ہم لوگ جو ہے وہ اس کے خلاف جو ہے وہ ایکشن لے سکیں. اچھا, اسی طرح کی سچویشن ایک دفعہ 98 میں بھی سپریم کورٹ نے ڈسکس کی تھی. سپریم کورٹ نے کہا تھا کہ جی جو وہ بندہ ایکٹ کرتا ہے پارلیمنٹ کے باہر اور جو ایکٹ کرتا ہے پارلیمنٹ کے اندر, ان دونوں میں انہوں نے تھوڑا سا ڈفرینشیٹ کیا تھا. مگر اگر آپ نے پارٹی سے باہر, پارلیمنٹ سے باہر کہیں بھی یہ کہہ دیا کہ جی میں ووٹ نہیں دے رہا یا میں نے اگلا الیکشن ان کے ٹکٹ پہ نہیں لڑنا, اٹ مینز امپلائڈلی یو ہیو ڈیفیکٹڈ. 63A میں انہوں نے کلیئر کٹ کہہ دیا کہ if you have defected the party آپ ڈسکوالیفائی ہو گئے. یہ تو آسان سی سادہ سی بات ہے کہ اگر آپ نے ببانگ دہل یہ کہہ دیا کہ ہمیں اب حکومت سے اختلاف ہے اور پارلیمنٹ کے اندر اب ہم اپنے وزیر اعظم کو, اپنے لیڈر ہاؤس کو ووٹ نہیں دیں گے, تو آپ کے خیال میں 63A کا اطلاق براہ راست اس ممبر آف پارلیمنٹ پہ ہوتا ہے؟ جی بالکل, مجھے کسی قسم کا کوئی شک و شبہ نہیں ہے. ادروائز آپ کو 63A کوڈیفائی کرنے کی کوئی ضرورت ہی نہیں تھی. آپ اس بندے کو بعد میں پارٹی کے اپنے کانسٹیٹیوشن کے تحت بھی آپ اس کو شو کاز نوٹس دے سکتے تھے. آپ یہ دیکھیں مارشل لا ریجیم میں 85 میں ایک ایکسپلینیشن ایڈ ہوئی. آپ کے جو پرانا پولیٹیکل پارٹیز ایکٹ کا سیکشن 8B تھا, اس میں انہوں نے یہ ساری چیزیں دی ہیں جو الٹیمیٹلی آپ کے 63A میں ٹرانسلیٹ ہوئی ہیں. اب مقصد کیا تھا اس قانون سازی کا؟ اس قانون سازی کا مقصد یہ تھا فلور کراسنگ کو روکا جا سکے. اس قانون سازی کا مقصد یہ نہیں تھا کہ آپ فلور کراس ہونے کے بعد فلور کراسنگ کو روکا جائے. امتیاز صاحب یہاں پہ ڈیفرینشیٹ کریں, دیر از اے فائن لائن کہ فلور کراسنگ کو روکنا ہے, فلور کراس ہونے کے بعد نہیں روکنا آپ نے. فلور کراس ہونے کے بعد پھر کیا فائدہ بچ گیا آپ کو؟ پھر تو آپ کا قانون نل اینڈ وائٹ, آپ کا قانون ریڈنڈنٹ ہو گیا. آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ اگر یہ فلور کراس ہو جاتا ہے اس قانون کے باوجود تو اس قانون کی افادیت عملاً ختم ہو جاتی ہے. اب اس کے ساتھ ساتھ ایک اور جو سپریم کورٹ آپ کی بار ایسوسیشن نے جو ایک پٹیشن اب وہ لے کے گئے ہیں, ان کا یہ کہنا ہے کہ ڈی چوک میں وزیر اعظم کو جلسہ نہیں کرنا چاہیے. کیا سپریم کورٹ ہمارے جو رائٹ ٹو اسمبلی ہے, آئین کا آرٹیکل 16 ہے, اس پہ کوئی اس انداز میں قدغن لگا سکتی ہے؟ جو کل نوٹس بھی جو سامنے آیا اور نوٹس میں جو ان کی پریئر کلوز جو ہے وہ دی گئی ہے, سپریم کورٹ بار ایسوسیشن نے ان ریپریزنٹیٹیو کیپیسٹی آئے ہیں. 98 میں وکلا محاذ برائے تحفظ دستور پاکستان, انہوں نے بھی ایک پٹیشن فائل کی تھی اور اس وقت پہ بھی انہوں نے کہا تھا کہ جی ہمیں خطرہ ہے کہ یہ جو ہے 63A جو ہے یہ آرٹیکل 19 کی نیگیشن کرتا ہے اور کوئی بندہ اپنا ایکسپریس اوپینین نہیں دے سکتا. اس میں بھی انہوں نے کہا تھا کہ کبھی ایسا کچھ نہیں ہے. تو سپریم کورٹ بار نے ریپریزنٹیٹیو کیپیسٹی میں لگائی ہے اور میرے خیال میں وہ چاہ رہے ہیں کہ ایک ڈائریکشن چاہ رہے ہیں کہ جی ہر بندہ اپنے آپ کو آئین اور قانون کے مطابق جو ہے وہ گورن کرے. اب اس میں مجھے نہیں لگتا کہ جی سپریم کورٹ کسی قسم کا فریق ہے یا وہ سپریم کورٹ جو ہے وہ فریق بن جائے گی یا سپریم کورٹ بار فریق ہے یا وہ سپریم کورٹ بار فریق بن جائے گی. ویسے تو جو عدم اعتماد کی ڈیٹ رکھ دی گئی, جو اجلاس کی ڈیٹ رکھ دی گئی ہے وہ رکھ دی گئی ہے 25 اور جلسہ جو ہے وہ 27 پہ ہے. تو لہٰذا وہ اپیرنٹلی میرے خیال میں یہ جو ہے وہ کیونکہ ڈیٹس کنسائل نہیں کر رہی تو وہ پٹیشن کا پرپس جو ہے وہ سرو ہو جائے گا. یا بائی دی اینڈ آف ڈے ہو سکتا ہے کہ سپریم کورٹ کا بینچ جو ہے وہ یہ کہہ دے کہ ایوری ون از ڈائریکٹڈ ٹو ایکٹ ان اکارڈنس ود لا. اسلام آباد ہائی کورٹ نے ریسنٹلی ایک فیصلہ دیا ہے, اس میں انہوں نے کہا کہ ہم کسی بندے کے پرامن احتجاج کو نہیں روک سکتے. اب آپ فورس ٹال کریں یا پہلے جو ہے وہ ایک پرزمپشن کر دیں گے کہ یہ اگر جلسہ ہوگا
تو اس سے فلاں فلاں کو نقصان ہوگا لہذا جلسہ نہ کرنے دیا جائے. یہ تو ایک بہت ڈینجرس پریسیڈنٹ سیٹ ہو جائے گی سب کے لیے. دین ہر بندہ ہی جائے گا کہ ہمیں خدشہ ہے کہ یہاں پہ آپ کے پاس لا انفورسمنٹ ایجنسیز ہیں. آپ کیپٹل کی بات کریں, کیپٹل میں بہت زیادہ لا انفورسمنٹ ایجنسیز موجود ہیں, آرمی موجود ہے, آئی بی موجود ہے, آپ کے پاس سول اور ملٹری ہر قسم کی ایڈ ہے. تو ایک ڈائریکشن دی جا سکتی ہے کہ کبھی کہ آپ نے وہاں پہ کوئی ناخوشگوار واقعہ نہیں ہونے دینا. جی بلا شبہ جو اس وقت سیاست میں تشنج جو کشیدگی نظر آ رہی ہے اس کی بھی بنیادی وجہ یہی ہے کہ ایک بڑے عجیب و غریب موقع پہ کچھ لوگوں کے ضمیر جاگ گئے ہیں. اب کس انداز میں کس نے جگایا ہے ان کو یہ اس کا تعین کچھ دن میں ہو جائے گا, لیکن یہ کہ ایک بہت خطرناک مثال قائم کی گئی ہے. بطور پاکستانی ہمارا خیال تھا کہ ہم یہ چھانگا مانگا مری یہ خرید و فروخت کے دور سے نکل چکے ہیں, لیکن جو سندھ ہاؤس میں ہوا بلا شبہ اس پہ سب کی آنکھیں کھلی رہ گئیں, بہت سارے لوگ ایکسپوز بھی ہو گئے. اب دعا کیجئے کہ آئین کی لیٹر اینڈ اسپرٹ کو سامنے رکھ کے مکمل طور پہ اس پہ عمل درآمد کیا جائے. صرف لیٹر کو نہ دیکھا جائے بلکہ ارادوں کو بھی ضرور دیکھا جائے. تو بہت بہت شکریہ الطاف صاحب.